یا حسن مولا حسن، یا حسن مولا حسن، آ گئے دنیا میں شبر خوش ہوئے سرکار، آ گئے دنیا میں شبر خوش ہوئے سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں پروگرام حیات امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر رضا صاحب اور شوکت عابدی صاحب کی جانب سے تمام ناظرین کو، تمام ویورز کو، جو چینل ون کے ویورز ہیں، ان کو امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بتا دوں، آج وہ موقع ہے، پرمسرت موقع، جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یعنی آج ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر رضا صاحب کا اور شوکت صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، شوکت صاحب، سب سے پہلے ہم سب لوگ ولادت امام حسن علیہ السلام کے موقع پر امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی جانب سے، چینل ون کی جانب سے اور تمام ویورز کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ جس طریقے سے دیکھا جائے امام حسن علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ہم چاہیں گے ان کی زندگی سے متعلق رضا صاحب جو پہلو ہیں وہ خاص کر ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بہت پرمسرت موقع ہے کہ اہل بیت اطہار کے یہاں پہلی جی ولادت ہوئی ہے۔ اہل بیت کے یہاں ہجرت کے بعد، پیغمبر کی ہجرت کے بعد یہ پہلی ولادت ہے۔ جی، پیغمبر کے بڑے نواسے کی ولادت ہے۔ بہت خوشی کا موقع۔ انتہائی اہم موقع ہے۔ جی یہ وہ موقع ہے کہ جب فرشتگان آسمان نے آ کر کے پیغمبر کو مبارکباد دی ہے، اور امیر المومنین کی کنیت ابو الحسن اپنے اسی نومولود کے نام سے لی گئی ہے۔ جی اور امیر المومنین پوری دنیا میں ابو الحسن کے نام سے جانے گئے، اپنے اسی بڑے فرزند کے نام سے۔ جتنی بھی احادیث ہیں، چاہے وہ صحاح ستہ میں ہوں، اور چاہے وہ کتب اربعہ میں ہوں، اور چاہے وہ احادیث کی دیگر کتابوں میں، جی تو زیادہ تر احادیث میں پیغمبر نے اپنے دونوں نواسوں کو شامل کیا ہے۔ جی دیکھیے، ایک بات ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تاریخی اعتبار سے بھی یہ ہو جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک طرح سے مظلومیت کا سمبل بن کے دنیا کے سامنے بے آئے، شک۔ تو کہیں نہ کہیں امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ مورخین نے اس انداز میں نہیں کیا کہ جس انداز میں کیے جانے کا حق تھا۔ بے شک۔ تو ہم پہلی بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امام حسن اور امام حسین میں کسی طرح کے فرق کو روا نہیں رکھتے، اور جو احادیث ہیں پیغمبر کی، آپ دیکھیے کہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں بھی سب سے پہلی حدیث پائی جاتی ہے وہ یہ کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور جس طرح سے امام حسن کے باپ امیر المومنین کی پہلی غذا لعاب دہن پیغمبر تھا، اسی طرح سے پیغمبر کے اس بڑے نواسے کی پہلی غذا بھی لعاب دہن پیغمبر ہے، کہ پیغمبر نے ان کو اپنی زبان چسائی۔ اور یہ پیغمبر نے زبان نہیں چسائی، بلکہ علم و معرفت کے خزینے ہیں کہ جو پیغمبر نے اپنے اس بڑے نواسے کو منتقل کیے۔ جتنی بھی احادیث ہیں، آپ دیکھیے کہ اگر پیغمبر نے ان کے لیے، جو روایت میں ملتا ہے کہ اپنے کاندھے پہ بٹھایا، تو دونوں نواسوں کو کاندھے پہ بٹھایا۔ جب پیغمبر نے ان کے لیے خطبے کو موقوف کیا تو دونوں کے لیے خطبے کو موقوف کیا۔ جب جو ہے وہ ناقہ بنے تو دونوں کو اپنے پشت کے اوپر چڑھایا۔ تو اور اس کے بعد کئی مقامات پہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہے وہ حسن اور حسین میری دونوں شخصیتوں کی عکاسی کرتے ہیں، اور حسن میرے جسم کے اوپری حصے میں مجھ سے مشابہ ہیں، اور حسین نیچے کی طرف جو ہے وہ مجھ سے مشابہ ہیں۔ اس طرح سے پیغمبر کی احادیث ہیں، اور الگ الگ مقامات کے اوپر الگ الگ طرح سے پیغمبر نے
جو ہے وہ اپنے ان دونوں نواسوں کے بارے میں، ان کی فضیلتوں کے بارے میں کہا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ فضیلتوں میں یہ دونوں نواسے برابر ہیں، جتنی برابری کے ساتھ اظہار کیا گیا ہے، اور کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جن فضیلتوں میں اہل بیت اور شامل ہوں اور امام حسن شامل نہ ہوں، چاہے وہ مباہلے کا موقع ہو، چاہے وہ آئے تطہیر کا موقع ہو۔ مباہلے میں بھی یہ بچہ ہے جو ہے وہ رسول اسلام کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے، ایک عظیم اسپرچول لشکر ہے، یہ معمولی لشکر نہیں ہے، یہ معمولی سپاہیوں کا لشکر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لشکر ہے کہ جس کے لیے قدرت کہہ رہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، اور پیغمبر ان کو اپنے بچے کی طرح لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ کس لیے لے کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ عیسائیت سے ایک اسپرچول جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک روحانی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس مقام پر بھی ہم کو امام حسن نظر آتے ہیں، چادر تطہیر کے نیچے بھی ہم کو امام حسن نظر آتے ہیں۔ اور ان دونوں مقامات کے اوپر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عجیب بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں مقامات ایسے ہیں اور دیگر مقامات کہ جہاں پر امام حسن بچے کی حیثیت سے نہیں جا رہے ہیں۔ اگر بچے کی حیثیت سے جاتے تو ماں کی گود میں جاتے، لیکن پیغمبر کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس عظیم لشکر کی ایک اہم فرد بن کر کے جا رہے ہیں، اس لشکر کے ایک سپاہی بن کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ امام حسن کا ایک بنیادی تعارف ہے۔ اور اس کے بعد امام حسن جس وقت پیغمبر کی وفات ہوتی ہے، اس وقت امام حسن کی عمر روایات کے اعتبار سے 8 برس کی، اور اس کے بعد باپ کے ساتھ رہنا، اور باپ کے ساتھ سب سے بڑا جو امام حسن کا جو کارنامہ ہے وہ یہ کہ اپنے باپ کے ساتھ ہر موقع پر سائے کی طرح رہنا، اور جو باپ نے راستہ دکھایا اس پر سختی سے کاربند رہنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی اطاعت میں پوری طرح جو ہے وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر مقام پر اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور امیر المومنین بھی اپنے ان 2 بیٹوں سے خصوصی محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی امانتیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی نسل ہے کہ جس کا یعنی خود بھی محبت کرتے ہیں، خود بھی احترام کرتے ہیں، اور اپنی دیگر اولاد کو ان کا احترام کرنے کی وصیت کر کے جاتے ہیں۔ اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی جو آخری وصیت ہے وہ بھی امام حسن سے کی ہے، امام حسن سے کی، اور انہی کو اپنا جانشین قرار دیا، اور انہی کے ذمے اپنے کل کنبے کو ان کے ذمے کیا، اور کہا کہ بیٹا حسن میں تمہیں اپنا جانشین قرار دیتا ہوں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ امیر المومنین جیسے فضائل کا سمندر رکھنے والی ذات جس کو اپنا جانشین قرار دے اس کے فضائل و کمالات کتنے بلند ہوں گے، بھلے ہی وہ تاریخ میں سامنے آئیں یا نہ آئیں۔ لیکن اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے، امیر المومنین کی ذات کا اندازہ لگائیے کہ جس طرح سے رسول اسلام نے امیر المومنین کو اپنا جانشین بنایا تھا نص سے صریح کے طور کے اوپر، اسی طرح سے امیر المومنین نے اپنے اس بیٹے کو جو ہے اپنے اس مطیع و فرمانبردار بیٹے کو علم و فضل و معرفت میں اعلیٰ مقام رکھنے والے، معراج کے مقام پر متمکن ہونے والے اپنے اس بیٹے کو جو ہے وہ اپنا جانشین قرار دیا۔ اور یہاں پر مجھے اتنی سی بات کہہ دینے دیجئے کہ اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین کو بھی گویا اپنے بیٹے کا تابع بنایا۔ تو امام حسن بس یوں سمجھ لیجئے، میں اپنی بات کو یہاں پہ سمیٹوں گا، بعد میں اور باتیں آئیں گی، کہ امام حسن اس عظیم ذات کا نام ہے کہ ایک طرف علی جیسے فضائل و کمالات کے سمندر نے اپنا جانشین بنایا، اور امام حسین جیسی عظیم شخصیت نے ان کو اپنا امام تسلیم کیا۔ بہت خوب رضا صاحب، بہت اچھی آپ نے وضاحت پیش کی، اور ہم یہی چاہیں گے شوکت عابدی صاحب سے بھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے پرمسرت موقع پر آپ بھی ہم چاہیں گے ان کی زندگی سے متعلق کچھ گوشے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بہت بہت مبارک۔ جیسا کہ ڈاکٹر رضا عباس صاحب نے امام حسن کی زندگی پر ایک اجمالی روشنی ڈالی اور مختلف گوشوں کو بہت ہی کم وقت میں بیان کیا، تو میں اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے حضرت علی رسول اللہ کے لیے تھے، بالکل اسی طرح سے امام
حسن جو ہیں وہ مولائے کائنات کے، جی بے شک، تو اگر صفیں بچھی ہیں تو جی وہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر جنگ کا ماحول ہے تو وہاں کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور امام حسن علیہ السلام نے جو کچھ مولائے کائنات سے سیکھا، اس کے اندر سب سے بڑا سبق سیکھا کہ 25 سال صبر کے ساتھ جی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. یہ پورا لیسن جو ہے امام حسن کا، یعنی جو مصائب سے بھری ہوئی زندگی تھی، ٹھیک ہے، جس میں مولائے کائنات جو ہیں وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، بیابانوں میں چلے جاتے تھے، اور کنویں میں جا کر اپنا حال دل بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس ماحول کے اندر امام حسن علیہ السلام نے کہیں پر، کیونکہ ایک بیٹا ہوتا ہے، جب اس کے باپ کے ساتھ میں اس کے اختیارات یا اس کی چیزوں کو کیا نام ہے کوئی دوسرا آدمی چھین لے، یا اس کی والدہ کے ساتھ میں کچھ ایسا برتاؤ ہو، اس وقت وہ صبر نہیں کرتا. لیکن مولائے کائنات نے جس طرح سے صبر کیا، اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام نے بے صبر شک. کیا. اور اگر آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کو، بے شک. تو میں دیکھتا ہوں کہ مسلسل صبر میں زندگی ہے آپ کی. بہت بڑا میسج دیا گیا ہے، مطلب صبر کا میسج، کیونکہ اب یہ آگے اگر آپ بات کریں گے تو جی امام حسن کی پوری زندگی آپ دیکھیں بے کہ شک. بہت اچھی بات کہی آپ نے. صرف صبر اور صرف صبر. بالکل آپ نے صحیح کہا شوکت صاحب. ہم آگے سوال اور کریں گے ہم اسی سے متعلق. جس طریقے سے دیکھا جائے کہ امام حسن علیہ السلام کی ازواج کے سلسلے سے مسلمانوں کی کتابوں میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، کافی کثیر تعداد تھی. جی یہ کہاں تک حقیقت صحیح ہے اور روایتیں کہاں سے آ گئی تھی؟ جی ہاں، بس یہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی جب بھی زیر بحث آتی ہے تو اس بات کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. جی تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی چند باتیں ضرور کہہ دوں، حالانکہ یہ ساری باتیں یعنی اتنی بے بنیاد ہیں کہ جب ان کو ذرا سا بھی ہم کھنگالتے ہیں نا تو ان کی کوئی اصل نظر نہیں آتی. جی دیکھیے، یہ وہی والی بات ہے کہ جو رسول اللہ کے دشمن تھے جی وہ امیر المومنین کے دشمن تھے، جی اور جو امیر المومنین کے دشمن تھے وہ ان کے بیٹے امام حسن کے دشمن تھے. تو دشمنی بھی ان لوگوں کو وراثت میں اس لیے ملتی تھی کیونکہ ان سب کی فکر ایک تھی. تو یہاں مطلب آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ نہیں ہٹتی ہے، بلکہ چہرے ہٹ جاتے ہیں. رسول کے بعد علی کا چہرہ، علی کے بعد امام حسن کا چہرہ. تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود دشمن کا یہ شکست کا اعتراف ہے کہ کوئی غیر شرعی بات کا تو الزام لگا نہ سکے. تو کہا کہ ایک شرعی ہیلا لے کر کے کہ کثرت سے نکاح کرتے تھے، کثرت سے طلاق دیتے تھے، یعنی شرعی بہانے کے ساتھ ان کے اوپر ایک ایسا الزام لگاؤ جو کہ بظاہر نامناسب لگتا ہو. اس لیے یعنی یہ تو کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں نہیں ملتا کہ کوئی اور ایسی کوئی بات، بلکہ یہ کہ گویا شرعی طور پر نکاح کرتے تھے، شرعی طور پہ طلاق دیتے تھے. اتنا مضحکہ خیز الزام ہے یہ کہ جناب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بیوی کو، بھائی یہ دیکھیے تعدد ازواج تو اسلام میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے. یہ وہ الزام لگائے کہ جس نے خود زندگی بھر، آپ یہ دیکھیے کہ صدر اسلام میں سبھی لوگوں کے یہاں تعدد ازواج نظر آتا ہے، تو تعدد ازواج کوئی ویسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو کثرت کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اور دوسری کو نکاح میں لانے کے لیے تقریباً جو ہے وہ 4 مہینے کا وقت چاہیے ایک مسلمان کو. کیونکہ جب طلاق دی جاتی ہے تو طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے. عدت وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں شوہر رجوع کر کے دوبارہ اس کو بیوی بنا سکتا ہے. تو جب فرض کیجئے کہ 4 تھیں، ایک کو طلاق دیا دوسرے سے شادی کرنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان 4 کے بعد 5ویں فوراً طلاق دے کر کے شادی کر سکتا ہے. نہیں، وہ بیوی عدت میں ہوگی. جب وہ عدت میں ہوگی تو 3 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت طلاق ہے. تو عدت طلاق میں جو ہے وہ دوسری شادی وہ نہیں کر سکتا، 5ویں شادی نہیں کر سکتا. تو یہ بتائیے کہ یہ جو مضحکہ خیز جو تعداد دی جاتی ہے، تو ہمارے یہاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ جو تعداد
ازواج کی بتائی جاتی ہے امام حسن کے لیے، اس کے لیے امام حسن کو سینکڑوں برس کی زندگی دینی ہوگی آپ کو، تب جا کے وہ تعداد ثابت ہوتی ہے. یا تو نعوذ باللہ آپ یہ کہیے، اگر آپ کے قلم میں اتنا دم ہو تو آپ یہ لکھیے کہ غیر شرعی انداز میں کرتے تھے، تو غیر شرعی انداز میں نہیں تو ایک عورت کو جو ہے وہ طلاق دے کر دوسری شادی کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے. اور جبکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسن کی زندگی کل 47 برس کی زندگی، کل 47 برس کی زندگی میں کوئی انسان کثرت سے کتنی ازدواج کر سکتا ہے. تو یہ اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر امام حسن اتنی ہی کثرت سے ازدواج کرتے تھے تو پھر اس کے معنی یہ ہونے چاہیے کہ اولاد بھی اتنی کثرت سے ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہم کو نظر آتا. اور آپ یہ دیکھیے کہ امام حسن کی اولاد بالکل اتنی ہی ہم کو نظر آتی ہیں عام طور پہ جتنی کہ اس دور میں لوگوں کی ہوا کرتی تھی. اصل میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، حکومتیں جب کسی کی جو ہے وہ امیج کو گڑبڑ کرنا چاہتی ہیں تو پوری پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈا کا آج سے بہتر جو ہے وہ اگزامپل آپ کہاں پا سکتے ہیں کہ میڈیا کس طرح سے پروپیگنڈا کسی بھی چیز کا کرتا ہے. صحیح کہا آپ نے. اس کی وجہ صرف ایک ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ واقعے کربلا کے بعد زیادہ تر جو بغاوتیں ہوئی ہیں بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے خلاف، اصل میں وہ حسنی سادات نے کی ہیں. تمام بغاوتوں کا علم جو ہے وہ حسنی سادات نے بلند کیا ہے. تو حسنی سادات کے جو ہے اس بغاوت کو اور ان کے اس موومنٹ کو کمزور کرنے کے لیے حکومت کے پٹھوؤں نے ایسی حدیثیں گڑھی ہیں کہ جس میں کثرت ازدواج کا تذکرہ، میں نے کہا نا کہ میں اس بات پہ گفتگو کر سکتا ہوں، تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں کہ 47 برس کا انسان جو ہے وہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے، یہ آپ آسانی سے کیلکولیٹ کر کے کر سکتے ہیں. تو یہ تعداد اس تعداد سے میچ تو نہیں کرتی ہے کہ جو تعداد بیان کی جاتی ہے. دوسری بات کہ اگر اتنی ہی تعداد سے جو ہے وہ ازدواج فرماتے تھے تو اتنی تعداد میں اولاد ہونی چاہیے، جو کہ ایسا نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ نبی کے بڑے نواسے کو، جس کی شان میں اتنی احادیث موجود ہیں، پیغمبر اسلام کی اتنی احادیث موجود ہیں، اس کی امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے، اس کی امیج کو جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے یہ احادیث جھوٹی گڑھی گئی ہیں. بہت خوب رضا صاحب. شوکت صاحب، ہم ایک اور غلط فہمی کے ازالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اس طریقے سے دیکھا جائے، جہاں پر صلح کی بات آتی ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ لوگ یہی بولتے ہیں یا اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ حاکم شام سے امام حسین السلام نے صلح کی تھی یا ان سے صلح لی گئی تھی. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ ہم چاہیں گے اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. جیسا کہ آپ صلحوں کو دیکھیے جی، تو جب نبی کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے جی، تو نبی کی سیرت پر چلنا امام حسین کے لیے یا امام حسن کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ نبی کی سیرت کی اتباع کریں. بے شک. تو نبی نے جنگ بھی کی اور نبی نے صلح بھی کی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو صلح کا پرپوزل امام حسن کی طرف سے نہیں گیا ہے. جس طرح سے رسول اللہ نے صلح حدیبیہ جو کی، اس میں یہ پرپوزل رسول اللہ کی طرف سے نہیں. رسول اللہ آئے مکے جی، طواف کعبہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، عمرہ کرنے کے لیے. تو کیا کہا؟ مشرکین مکہ نے کہا کہ اس سال ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے اور ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لیجئے اور اگلے سال آپ. تو رسول اللہ کی صلح کے اوپر اعتراض کرنے والے اس وقت مطلب ناراض ہو کے گروپ موجود تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو وہ صلح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کس کی؟ جن لوگوں کو رسول اللہ کی صلح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انہیں امام حسن کی بھی صلح نہیں سمجھ میں آئے گی. اور بہت ہی امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح رسول اللہ کی صلح سے مشرکین مکہ صحیح نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے امام حسن کی صلح سے، بے شک، ٹھیک ہے، حاکم شام صحیح نہیں ہو سکتے. کیونکہ صلح کا جو پرپوزل دیا تھا، تو اب آپ بتائیے کیا تھی صلح حدیبیہ میں؟ کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے، محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ رکھو. انہوں نے کیا کیا؟ کاٹ دیا. ٹھیک ہے، تو رسول ہی رہے، ٹھیک ہے،
کیونکہ فساد کو ٹالنا تھا اور امن کا قیام کرنا امن تھا. کا بہت اچھی قیام بات. کرنا تھا. بہت اچھی بات. تو اسی طرح سے جب ایک پرپوزل آیا کیا کہ آپ جو کہیں گے وہ ہم مان لیں گے، تو کیا لکھ کے دیا امام حسن نے؟ سادہ کاغذ تھا نا، اس پہ کیا لکھ کے دیا؟ حکومت شام قرآن اور سنت رسول کے مطابق عمل کرے گی. اگر میں آپ سے کہوں اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہوں تو آپ کہیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو کرتا ہی ہوں. دستخط کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ امیر شام یعنی اس وقت تو حکومت نہیں تھی، یعنی امیر شام جو صلح کا جس نے پرپوزل بھیجا ہے وہ قرآن اور سیرت کے مطابق عمل کرے گی، سنت رسول کے مطابق عمل کرے گی. اس کے مطلب صلح کا پرپوزل بھیجنے والا عمل نہیں کر رہا تھا. دوسرے، میرے والد پر جو مسجدوں سے سب و شتم ہو رہا ہے اسے روکا جائے گا. اس کے مطلب علی جیسی عظیم جس کے بارے میں پیغمبر ہستی، جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جو باب مدینۃ العلم، جس نے ممبر پر جا کر سلونی کا دعویٰ کیا، اس کو مسجدوں سے برا کہا جا رہا تھا. اور آپ تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا یہاں پر روک کر. جی. ایک طرف مسلمان اس وقت کا نماز میں درود بھیج رہا تھا مسجد کے اندر، اور دوسری طرف وہی مسلمان آل رسول پر تبرہ کر رہا تھا. تو کتنا تضاد تھا. اب اس ماحول کو دیکھیے، اب آپ اس کو دیکھیے جس ماحول میں مسجد کے اندر درود بھی بھیجا جا رہا ہو اور مسجد کے اندر آل رسول پر تبرہ بھی ہو رہا ہو، تو کتنے اور امت کا کیا حال ہوگا. اور نمازی پیچھے پڑھ بھی رہے تھے اور تبرہ بھی کر رہے تھے اور درود بھی پڑھ رہے تھے. میں آپ کو اچھا بھی کہوں، آپ کے لیے بہتری چاہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو برا بھی کہوں تھوڑی دیر کے بعد، تو کتنا بڑا تضاد ہو رہا تھا. ایسے ماحول میں بالکل امام حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کیا ہے، ظالم کو ایکسپوز کر دیا. اور اس کے بعد اس میں کیا کنڈیشن رکھی تھی صلح کے اندر کہ حکومت شام اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کرے گا. کیا کیا حکومت شام نے؟ یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا ولی عہد مقرر کر لیا. تو یہ صلح نہیں تھی. اس وقت کی تمام وہ طاقتیں جو رسول اللہ سے لڑتی رہیں، جو حضرت علی سے لڑتی رہیں، جو امام حسن سے لڑتی رہیں، ان کو اس پیپر پر دستخط کر کے امام حسن علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ایکسپوز کر دیا. بہت خوب، ٹھیک ہے، بہت بڑھیا. اور اتنا بڑا ایکسپوزر دے دیا کہ اگر آج بھی آپ اگر تلاش کرنا چاہیں کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، ٹھیک ہے، وہ طاقتیں جو عمار ابن یاسر کی شہادت کے بعد کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ اے عمار، تمہیں اسلام کا باغی گروہ قتل کرے گا. یہ ساری حدیثیں بخاری شریف، مسلم شریف سب میں موجود ہیں. اور حضرت عمار کی شہادت کے بعد سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسلام کا باغی گروہ کون تھا. مسلمانوں کو دودھ اور پانی کے طریقے سے الگ الگ معاملہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کا باغی گروہ مسجدوں کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھا. وہاں سے ایک طرف درود بھیج رہا تھا، ایک طرف تبرہ کر رہا تھا. اور وہ قوم، جاہل قوم، جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق، آج بھی اس طرح سے لوگ ہیں کہ بس جس کے فین ہو گئے اس کے پیچھے، ان کو حق نہیں سمجھ میں آتا، وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور تبرہ کر رہے تھے. تو امام حسن علیہ السلام نے اس صلح کو کرنے کے بعد سارے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا اور وہ میسج بھی دے دیا. اب میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات کو بات کر کے ختم کر رہا ہوں. جو کثرت ازواج کی بات کرتے ہیں، بھائی اگر کثرت ازواج تھی تو کثرت اولاد ہوتی، تو میدان کربلا میں امام حسن کی اولادیں بھی کثرت سے دکھائی دیتی. بے شک. تو یہ بہت اچھی بات، یہ اپنے آپ بہت بڑی بات وہ آپ نے جھوٹ ہے. اگر کثرت ازواج تھی تو کثرت اولاد بھی جناب قاسم دکھائی دیتے ہیں، جناب عبداللہ نظر آتے ہیں، حسن مصنع نظر آتے ہیں. جب ایک بیوہ اپنے لال کو لے کر آ سکتی ہے تو اگر اور بہت سی ازواج ہوتی تو کربلا کے اندر وہ ازواج بھی اپنے بچوں کو لے کر آتی. بے شک. امام حسن علیہ السلام کے اوپر جو چارج تھا
میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اس جھوٹ کو خود تار تار کر کے پھینک دیا. بہت اچھی بات کہی. آخر میں ہم یہی چاہیں گے کہ ہم جو اس وقت پیغام سب سے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ولادت کے موقع پہ پیغام اور ساتھ ہی ساتھ جو سخاوت کی بات آتی ہے امام حسین علیہ السلام کی، ہم چاہیں گے اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بالکل، بہت اچھی باتیں ہوئیں، اور انہوں نے کہا جیسا کہ شوکت بھائی نے، میں تائید کرتا ہوں کہ کثرت ازدواج اور کثرت ازواج کا نتیجہ کثرت اولاد ہوتا ہے، جو کہ ہم کو کہیں نظر نہیں آتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جھوٹ تھا امام حسن کے کیریکٹر پر پردہ ڈالنے کے لیے. کیریکٹر کیا ہے؟ پھر ہم وہی بات کریں گے کہ امام حسن نے بھی وہ کیریکٹر پیش کیا جو ان کے باپ کا کیریکٹر تھا. بے شک سخاوت مشہور ہے، مشہور زمانہ سخاوت ہے امام حسن علیہ السلام کی، کہ آپ کے لیے روایت میں یہ ملتا ہے کہ ہر 2 سال میں یا کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ اپنے گھر کا پورا مال میدان میں لے جا کے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے جس کو جو ضرورت ہو وہ لے جائے، جو ضرورت ہو وہ لے جائے. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ فرزند فاطمہ اور حضرت پیغمبر آخر الزمان کا جو نوازا، جس کے لیے پیغمبر یہ کہہ کے جائیں کہ یہ مجھ سے مشابہ ہے، تو وہی تو کر سکتا ہے. اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہتا تھا کہ آپ گن کے کیوں نہیں دیتے، آپ بغیر حساب کے دیا کرتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے لوگوں کو گن گن کے دینا شروع کیا تو وہ دینے والا مجھے کہیں گن گن کے نہ دینے لگے. جس طرح سے وہ مجھ کو بے حساب عطا کرتا ہے اپنی نعمتیں، اس طرح سے میں اس کے بندوں کو بے حساب عطا کرتا ہوں. کتنے مواقع کے اوپر، حج کے موقع پہ کتنے حج آپ نے پاپے ادا کیے. آپ کا دسترخوان، جی 25 حج آپ نے پاپے ادا کیے. آپ بتائیے کہ جس نے 25 حج پاپے ادا کیے ہوں تو پاپے ادا جو ہے مدینے سے مکے جانے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا لوٹ کے جانے کے وقت لگتا ہے، اور اس کے بعد 25 بار انہوں نے ایسا کیا تو کتنا وقت ان کو ملا ہوگا ازواج کے لیے اور ازدواج کرنے کے لیے. امام حسن علیہ السلام کا ایک دسترخوان تھا جو مشہور ہے، جس کی سنت آج تک جاری ہے. وہ دسترخوان بلا تفریق مذہب و ملت. پھر یہاں پہ یہی بات میں کہوں گا کہ امام حسن کا وہی کیریکٹر ہے جو ان کے بابا کا کیریکٹر تھا، بلا تفریق مذہب و ملت. یہ دسترخوان جاری رہتا تھا، کئی موقعوں پر 1 مہینہ جاری رہتا تھا، اور تمام مساکین، فقراء، بیوہ، یتیم سب آ کر کے اس دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے تھے اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے. اور آپ نے اس میں کسی کو پہ کوئی قید نہیں لگائی، جو چاہتا تھا وہ اوپن دسترخوان تھا کہ جو آتا تھا وہ کر سکتا تھا. آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے بالکل عام لوگوں کے لیے اپنا دسترخوان چلائے؟ اور اپنا عام دسترخوان چلانے کے بعد یہ نہیں ہوتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام اس میں یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ اس میں صرف میرے چاہنے والے آئیں اور ایسے لوگ نہ آئیں. امام حسن یہ کہتے تھے کہ جس کا دل چاہے وہ آئے، ہے نا. میں ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ امام حسن وہ شخصیت ہیں کہ جن سے زیادہ بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں تھا، کہ ان کے جنازے پر ان لوگوں نے گریہ کیا ہے کہ جو لوگ ان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. روایات میں یہ ہے، میں روایت کوٹ کر سکتا ہوں، سیوطی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے تاریخ الخلفاء، کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ مروان امام حسن کے جنازے پر رو رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ تم زندگی میں تو تم ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، آج جنازے پر رو رہے ہو؟ تو کہا میں اس کے اوپر رو رہا ہوں جو صبر کا پہاڑ تھا. ایک شامی، مرد شامی آیا اور اس نے جو ہے جیسے ہی پتہ کیا کہ یہ مطلب علی کی اولاد، علی کے بڑے بیٹے امام حسن ہیں، انتہائی ناسزا لفظیں جو ہیں وہ امیر المومنین کے لیے اس نے کہیں، اور ایک طرح سے میں آج آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ سب و شتم کیا امیر المومنین کے اوپر. آپ بتائیے کیسا کردار ہے کہ جوان بیٹے کے سامنے اگر باپ کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کے جذبات کیسے ہوتے ہوں گے. لیکن جب سب کچھ کہہ چکا، سب پورے دل کی بھڑاس نکال چکا، تو امام حسن نرمی کے ساتھ اس کے پاس آئے اور یہ کہا کہ بھائی تمہارے لہجے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مقامی نہیں ہو، تم کہیں سے آئے ہو. اگر تم کہیں سے آئے ہو، مسافر ہو، تو چلو تم میرے مہمان ہو جاؤ. اس لیے کہ میری سنت یہ ہے، میں نے طریقہ اختیار کیا، جو باہر سے آتا ہے میں اسے اپنے یہاں مہمان کرتا ہوں. 3 دن مہمان رہا. اب آپ دیکھیے کہ جس کے باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور جس کو خود اس کو بھی برا بھلا کہہ رہا تھا، 3 دن مہمان رہا. اب جب وہ دروازے سے نکلا تو یہ کہتا ہوا نکلا کہ آج سے پہلے علی اور اولاد علی سے بڑا میرا کوئی دشمن نہیں تھا، اور آج کے بعد علی اور اولاد علی سے بہتر زیادہ محبت کرنے والا میں کسی کو لائق نہیں سمجھتا. بہت خوب. یہ امام حسن کا کردار ہے. بہت خوب.
بہت بہت شکریہ شوکت صاحب، بہت بہت شکریہ رضا صاحب۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اور جس طریقے سے روزے جو ہم پر فرض ہیں، ہم یہی چاہیں گے کہ اگر روزے رکھتے ہیں تو پاک نیتی کے ساتھ رکھیے، اور اپنے ضمیر کو اور اپنی سیرت کو اس طرح سے بنا دیجئے کہ معصومین علیہ السلام بھی آپ سے خوش ہو جائیں۔ وہی بات ہو جائے گی کہ آپ نہ کہیں کہ آپ علی کے یا حسن علیہ السلام کے چاہنے والے، بلکہ معصومین خود کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ فی الحال ہمیں رضا صاحب کو، شوکت صاحب کو اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت۔ خدا حافظ۔ آ گئے دنیا میں شبر، خوش ہوئے سرکار، دنیا میں شبر خوش ہوئے سرکار۔